بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, I hope you all are fine. Today's date is 25th April 2020 and the day is Saturday. Here I am your Pakistan Studies teacher. Today is our fourth lecture. Students, open your books. Unit number 3 زمین اور ماحول، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا۔ اسٹوڈنٹس، اس موضوع کو پڑھنے کے بعد آپ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے ان کے بارے میں جانیں گے، پاکستان میں بارشوں کی صورتحال کے بارے میں جانیں گے، اور آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے ان کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا۔ اسٹوڈنٹس، آب و ہوا کسے کہتے ہیں؟ کسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلاً لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں شدید گرم اور نیم مرطوب اور موسم سرما میں سرد ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، جو موسمی حالات ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہم چیزوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں جج کرتے ہیں۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے، پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ، سطح مرتفع بلوچستان۔ اسٹوڈنٹس، شمال مغربی پہاڑی علاقہ آپ نے آلریڈی پڑھ لیا تھا کہ یہ شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے، اونچائی کی طرف ہے، تو یہاں پر زیادہ تر سردی رہتی ہے اور باہر پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کم ہوتا ہے، یعنی کہ منفی پہ چلا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کے بالائی میدان میں مخصوص بری آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں میدانی علاقے خوب گرم ہوتے ہیں۔ مئی جون جولائی کے مہینے میں دن کے وقت لو چلتی ہے، یعنی کہ گرم ہوائیں چلتی ہیں، اور کبھی کبھی آندھیوں کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھیں گے زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں نسیم بری سے مراد زمینی ہوائیں نسیم اور نسیم بحری یعنی کہ سمندری ہوائیں جو ہیں وہ گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں موسم گرما شدید قسم کا نہیں ہوتا، یعنی کہ سمندروں کی طرف سے آنے والی جو ہوائیں ہیں وہ یہاں کے موسم کو بہتر بنا دیتی ہیں، اور یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع بلوچستان، آپ نے سطح مرتفع کا حصہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ سطح مرتفع کیسی جگہ ہے۔ اس علاقے میں موسم سرما میں خاصی سردی پڑتی ہے، تاہم گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں سبی جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ سطح مرتفع بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہاں پر سردی والے حصے بھی ہیں اور گرمی والے حصے بھی ہیں، جہاں پر شدید سردی بھی پڑتی ہے، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر شدید گرمی بھی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، پاکستان میں بارش کی صورتحال۔ پاکستان میں بارش سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے: موسم گرما کی مونسون کی بارش اور موسم سرما کی بارش۔ اسٹوڈنٹس، جو موسم گرما کی مونسون کی بارشیں ہیں یہ گرمیوں میں جب شروع ہو جاتی ہیں تو لگاتار بارشیں ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کے علاقوں میں مری، اسلام آباد، راول پنڈی، جہلم اور سیالکوٹ میں اوسطاً 50 انچ کے قریب سالانہ بارش ہوتی ہے، اور یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر جولائی اور ستمبر کے مہینے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی میدانی جو علاقے ہیں، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے، یہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر صحرا کا علاقہ زیادہ حصہ شامل ہے۔ موسم سرما کی بارش، مغربی ہواؤں کی وجہ سے سردیوں میں شمالی میدانوں میں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ جنوبی علاقوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر کھیتی باڑی اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیم اور نہریں بنانا اشد ضروری ہے تاکہ زراعت کو فروغ دیا جا سکے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پیج پہ ہے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے، یعنی کہ جو موسم کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے بھی پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، یعنی کہ زمینی اونچائی والا حصہ، سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، یعنی کہ زمینی سطح مرتفع کا حصہ، میدانی بری آب و ہوا کا خطہ، اور ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ ساحلی سے مراد سمندر کے کنارے جو ساحل ہوتا ہے اس کا آب و ہوا کا خطہ۔ اسٹوڈنٹس، بلندی والا بری آب و ہوا کے خطے میں ہمارے تمام شمالی علاقہ جات اور پہاڑی علاقے
شامل ہیں، جن میں ہمارے پاس چترال، سوات، مغربی پہاڑی سلسلوں میں وزیرستان، یوب اور لورالائی، بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں کوئٹہ، ساروان، وسطی مکران اور جھالاوان شامل ہے۔ یہاں پر سردیوں میں سردی ہوتی ہے اور موسم گرما جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، یعنی کہ نہ بہت زیادہ گرمی اور نہ بہت زیادہ سردی کا موسم ہوتا ہے یہاں پر۔ اس خطے کے کچھ علاقے مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، اس خطے میں بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے۔ مئی سے ستمبر تک مسلسل گرم اور گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں۔ جنوری فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ گرم علاقہ ہے، یہاں پر زیادہ تر گرمی ہوتی ہے اور موسم گرما شدید قسم کا گرم ہوتا ہے۔ میدانی بری آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی یعنی کہ صوبہ پنجاب اور زیری میدان صوبہ سندھ شامل ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما شدید گرم اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ بقیہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھر اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں، یعنی بارش کم ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ہمارے پاس زیادہ تر میدانی علاقے وہ ہیں جہاں پر گرمی کا زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ ساحلی آب و ہوا کا خطہ، اسٹوڈنٹ یہ ہمارا سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے اس میں شامل ہیں، اور یہاں پر جو ہے درجہ حرارت بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر گرم ہوائیں موسم گرما میں سمندر کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، جس سے یہاں میں ہوا میں نمی پائی جاتی ہے۔ درجہ حرارت قریباً 32 درجہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔ لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں میں ہوتی ہیں۔ لسبیلا کے مشرق میں زیادہ بارش موسم گرما میں، جبکہ مغرب میں موسم سرما میں ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آگے ہم میپ میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، نقشے میں آپ کو آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اگر آپ نمبر 1 دیکھیں تو یہ ہمارا نارتھ کا ایریا ہے، یعنی کہ شمال کا علاقہ ہے۔ اس میں ہمارے پاس KPK اور بلوچستان دونوں آ جاتے ہیں۔ بلوچستان کا پہاڑی علاقہ اور ساتھ ہمارے پاس KPK کا یعنی کہ خیبر پختونخوا کا پہاڑی علاقہ شامل ہے۔ نمبر 2 اگر ہم دیکھیں تو سطح مرتفع والا یعنی کہ بلوچستان کا جو پرپل کلر کا آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر بلوچستان کا آب و ہوا والا خطہ آپ کو شو کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 اس میں ہمارے پاس پنجاب اور سندھ دونوں کے میدانی علاقے شامل ہیں، اور نمبر 4 آپ بحیرہ عرب کے ساتھ کراچی، اور یہاں پر ہمارا ساحلی علاقہ پایا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے پاس بلوچستان سے بھی اس کی ایک سرحد لگتی ہے اور ایک سندھ کی۔ تو اس طرح آپ نقشے میں اس کو وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ یونٹ نمبر 3 زمین اور ماحول، اس کا صفحہ نمبر 63 تا 66 یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دوسرے سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ ریویژن میں آپ نے تفصیلی سوال نمبر 3 اور 4 یاد کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا، اور اس کے علاوہ سبق نمبر 2 کے سوالات یاد کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔